السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حکیم جاں شاہد۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے سرنجان شیریں کے بارے میں۔ یہ سرنجان شیریں کیا ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی مقدار خوراک کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے اگر بات کر لیں کہ اسے کن کن ناموں سے بلایا جاتا ہے تو فارسی اور عربی میں اسے سرنجاں حلو کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو میڈو سیفرن بولتے ہیں، اور طبی زبان میں اس کو سرنجاں شیریں کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھنے میں تو یہ آپ کو سنگھاڑے کی طرح لگ رہا ہوگا، جیسے سنگھاڑے کا مغز ہوتا ہے۔ اگر اس کو پہلی نظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ وہی محسوس ہوگا، لیکن یہ ایک پودا، مطلب ایک پودے کی جڑ ہوتی ہے۔ جڑ کا مطلب اوپر چھلکا ہوتا ہے، جب اسے چھلکے کو آپ نکالیں گے تو یہ جڑ کے اندر سے مغز نکلتا ہے، جو کہ سرنجاں شیریں کہلاتا ہے۔ اب بات کریں اگر اس کے مزاج کی تو گرم خشک ہوتا ہے درجہ دوم میں، گرم خشک درجہ دوم میں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی، تو یہ سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ جوڑوں میں درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے جوڑوں کے درد، بڑے جوڑوں کے درد، دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ارک النساء، جس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، شیٹیکا بھی کہتے ہیں، اندرونی طور پر مطلب کھانے کے طور پر اس کو بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب طب کے اندر اگر کوئی نسخہ جوڑوں کے درد کا بن رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ شاید کہ اس میں مطلب وہ سرنجاں شیریں کے بغیر نہیں بن سکتا، تو لازمی یہ جز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذوف باء کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ورموں کو تحلیل کرنے اور دردوں کو تسکین دینے کے لیے۔ بیرونی طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، مطلب اس کو ضماد بنایا جاتا ہے، اس کو پیسا جاتا ہے زعفران کے ساتھ۔ یہ ایسا ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پہلے آج سے مطلب اگر ہم 60 70 سال 80 سال پیچھے چلے جائیں، جب طب مطلب بڑی عروج پہ تھی، تو اس ٹائم یہ چیزیں سستی ہوا کرتی تھی۔ مطلب ایک صدی بھی اگر آپ لوگ پیچھے چلے جائیں تو یہ چیزیں بڑی سستی ہوا کرتی تھی، زعفران وغیرہ یہ سب عام چیزیں تھیں، تو وہ لوگ اس کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب تو ہمارے ہاں تو یہ مطلب ایک نایاب چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو میں صرف آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کرنا اور آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو زعفران کے ساتھ ضماد بنایا جاتا تھا، اور سوج اتارنے کے لیے، اندازہ کریں کہ سوج اتارنے کے لیے بیرونی طور پر زعفران کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج ہم اندرونی طور پہ کھانے کے لیے جو ہے بڑی مشکل سے اس کو پرچیز کرتے ہیں۔ تو زعفران کے ساتھ اس کا ضماد بنا کے لگایا جاتا تھا دردوں کو اور ورم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے اس کے فوائد۔ سب سے زیادہ جو مین نفع اس سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ دردوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصان کی کہ یہ مضر کہاں ہے۔ تو جناب معدہ اور جگر کو یہ مضر ہے۔ اگر بات کر لیں اس کے مسئلے کی کہ اگر ہم کیا اس کے ساتھ یوز کریں کہ اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے، تو اس کا گوند کتیرہ اور زعفران اور شکر، مطلب یہ 3 چیزیں اس کا مسئلے ہیں۔ مطلب اگر کسی بھی نسخہ میں یہ استعمال ہوگا، اس میں شکر استعمال کر لیں، گوند کتیرے کو استعمال کر لیں، زعفران کو استعمال کر لیں، تو اس کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بدل کی کہ اگر آپ کے پاس سرنجاں شیریں نہیں ہے تو کیا استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس کا بدل ہے حنا، مہندی جس کو کہتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کی مقدار خوراک کی، تو 2 گرام سے 3 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ اگر بازار سے اس کے مرکبات کے بارے میں بات کر لیں تو بڑے مشہور اس کا مرکب ہے معجون سرنجاں کے نام سے بازار میں موجود ہے، اور حب سرنجاں کے نام سے آپ کو بازار سے چیزیں مل جائیں گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ حکیم جاں شاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔